آسمان کو دیکھ کر انسان ہمیشہ سے حیرت کھاتا رہا اور خلا میں سفر کرنا بد سے اس کی خواہش رہی ہے۔ اس خواہش کی تکمیل دو چیزوں سے ممکن ہو پائی، جن میں سے ایک ہٹلر کے جنگی جنون کی وجہ سے جرمنی دوارا بنائے گئے وہ راکٹس تھے جو دوسری جنگ عظیم میں اس کی شکست کے بعد امریکہ اور فرانس کے ہاتھ لگے، اور دوسرا کچھ معصوم جانوروں کی قربانی تھی جن کو سیڑھی بنا کر ہم نے خلا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ آج کی ویڈیو میں لائکا، ہیم اور فیلیسٹی نامی تین جانوروں کی کہانی شامل ہے جنہیں تجربات کے غرض سے امریکہ، روس اور فرانس نے خلا میں بھیج کر اپنے اسپیس مشنز کا آغاز کیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ یوں تو گھریلو مکھیاں خلا میں پہنچنے والے پہلے جاندار مانے جاتے ہیں، مگر اسپیس مشن کے حوالے سے خلا میں پہنچنے والا پہلا جانور ایک کتیا تھی جس کا نام لائکا تھا۔ یہ ایک عام کتیا تھی جسے بنیادی تربیت دے کر سن 1957 میں USSR کی جانب سے خلا میں بھیجا گیا۔ روس کے اس خلائی مشن کا نام اسپٹنک دوم تھا۔ لائکا کا یہ سفر یک طرفہ اور زندہ واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ زمین کے آربٹ میں پہنچنے کے شروعاتی کچھ گھنٹے تک سب کچھ نارمل تھا، مگر خلائی راکٹ کا کولنگ سسٹم فیل ہونے کے باعث بیچاری لائکا کی موت واقع ہو گئی۔ مگر اسپٹنک دوم 122 دنوں تک اس کے مردہ جسم کے ساتھ زمین کے گرد اپنا چکر کاٹتا رہا، اور بالآخر 14 اپریل سن 1958 کو لائکا کی باقیات کے ساتھ زمین سے آ کے ٹکرایا۔ خلا میں پہنچنے والا پہلا ہومنڈ یعنی انسان سے مشابہت رکھنے والا جانور ایک چمپینزی تھا جسے ہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ US ایئر فورس کی جانب سے خریدے گئے ان 66 بندروں میں شامل تھا جنہیں اسپیس مشن پر تربیت کے غرض سے خریدا گیا۔ اس وقت ہیم کی عمر صرف 2 سال تھی۔ ہیم سب سے ذہین اور فاسٹ لرنر پایا گیا۔ اس نے 2 سال تک تربیت حاصل کی۔ تربیت کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ لیور کو دبانا سیکھنا تھا، جس میں اسے نیلی بتی جلنے کے 6 سیکنڈز کے اندر لیور کو دبانا ہوتا۔ ناکامی کی صورت میں اس کے پاؤں پر کرنٹ کا جھٹکا اور کامیابی کی صورت میں اسے ایک کیلا دیا جاتا تھا۔ ہیم نے اپنی تربیت کے سب مراحل کامیابی کے ساتھ پورے کیے، اور بالآخر سن 1961 میں اسے مرکیوری ریڈ اسٹون نامی راکٹ سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ راکٹ خلا میں 252 کلومیٹر تک اوپر گیا اور اسپیس میں کچھ گھنٹے قیام کے بعد اسے واپس زمین پر اتارا گیا۔ پورے سفر میں ہیم کی ایکٹیویٹیز کو زمین پر سینسرز اور کمپیوٹرز کی مدد سے مانیٹر کیا جاتا رہا۔ ہیم کے خلا میں لیور دبانے کے عمل نے سائنسدانوں پر یہ واضح کیا کہ خلا میں انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دماغ کام کر سکتا ہے۔ زمین پر لینڈنگ کے دوران ہیم کو ہلکی سی چوٹ بھی لگی، مگر وہ صحیح سلامت واپس پہنچنے میں کامیاب ہوا، مگر اس کے بعد اس کا ذہنی توازن نارمل نہ رہ سکا۔ ہیم 2 سال تک ناسا کی نگرانی میں رہا اور سن 1963 میں اسے چڑیا گھر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں پر اس نے 17 سال تنہائی کی زندگی گزاری، اور بالآخر 1983 میں ہیم کی موت واقع ہو گئی۔ خلا میں بھیجی جانے والی سب سے پہلی بلی کا نام فیلیسٹی تھا، جسے فرانسیسی حکومت نے اپنے خلائی مشن کے لیے خریدا تھا۔ یہ بھی ایک عام بلی تھی جسے شروعاتی تربیت کے بعد سن 1963 میں خلا میں بھیجا گیا۔ فیلیسٹی کے دماغ سے الیکٹروڈز کنیکٹ کیے گئے تاکہ سفر کے دوران اس کی نیورون ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جا سکے۔ فیلیسٹی کا راکٹ خلا میں 152 کلومیٹر اوپر پہنچا، جہاں سے اس بلی کا کیپسول راکٹ سے علیحدہ ہو کر نیچے زمین پر صحیح سلامت لینڈ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہیم کی طرح اس بلی کی بھی حالت ٹھیک نہ رہ سکی، اور بالآخر اس بلی کو 2 ماہ بعد مار ڈالا گیا تاکہ اس کے دماغ کی نیکروپسی کی جا سکے۔